والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين۔ معزز حامین، آج قصص الانبیاء کے عنوان سے ہمارا 8 دنوں پر مشتمل یہ دروس کا جو سلسلہ ہے، تیسری نشست ہے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کے واقعات اور ان کی قوم کے ساتھ جو معاملات تھے، پھر قوم کی نافرمانیاں اور ان پہ نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذاب آیا، اس بارے میں قرآن عزیز نے جو ان کے واقعات بیان کیے ہیں وہ ہم سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ان واقعات کے بیان کے بعد نتائج کے طور پہ، یعنی میرے اور آپ کے لیے اس قصہ نوح میں عبرت کی باتیں کیا ہیں، سمجھنے کی باتیں کیا ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی بھی مختصراً نشاندہی کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 43 جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور متعدد مرتبہ ان کا تذکرہ کیوں ہوا وہ کل کے درس میں اس کی ہم حکمتیں سمجھ چکے ہیں کہ ایک ہی شخصیت کا یا ایک واقعہ کا جو بار بار تذکرہ آتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ 43 مرتبہ قرآن عزیز میں آیا ہے۔ واقعات کی جو تفصیلات ہیں وہ سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ مؤمنون میں، شعراء، سورہ قمر اور سورہ نوح کے اندر واقعات کی تفصیلات ہیں، وہاں پہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو رسول دنیا میں ہوئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ان سے پہلے انبیاء ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ پھر ان کی اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام جو آپ کے جانشین بنے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں، نبی ہیں، لیکن پہلے جو رسول ہوئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوئے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہی جو اس دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی ہوئی ہے، اور خداوند قدوس کا انکار کر کے باطل کسی معبود کو ماننے کا اور اسے معبود بنانے کا جو رواج پڑا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہے۔ تو ان سے پہلے جو تعلیمات تھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیمات عطا فرمائی تھیں، اور 10 کے قریب صحیفے تھے حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل کیے گئے، وہی تعلیمات حضرت شیس کے دور میں اور بعد میں چلتی رہیں۔ تو ان تعلیمات میں کیا تھا؟ خداوند قدوس کو ماننا، یہ دین آدم اور دین شیس میں یہ بات تھی۔ خداوند قدوس کو ماننا، نیکی اور بدی کی پہچان، اور جو حکمران بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرنا، والدین کا حق پہچاننا، والدین کی خدمت کرنا، صلہ رحمی، غصے پہ قابو پانا، اور جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنا، دوسروں پہ رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، اور جو مصیبت اگر آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا، یہ وہ تعلیمات تھیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں رائج تھیں۔ اسی کو دین کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ بت پرستی شروع ہو گئی، ایک پہلا آغاز تھا بت پرستی کا، تو خداوند قدوس کے علاوہ قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ہے 5 باطل معبود
یعنی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت اس وقت لوگ انہیں پوجتے تھے۔ ایک ہی آیت کریمہ کے اندر سب کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس وقت جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے اس قدر بحث و مباحثہ کیا کہ جناب نوح علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ بتا دیا کہ اگر تم اپنی اس روش پہ رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ تو ان کے جو سردار بنے ہوئے تھے قبیلوں کے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا، یہ ہدایات کی، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاغًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 معبود تھے اس وقت جو اللہ کے علاوہ جن کی دنیا میں لوگ پوجا کرنا شروع کر دی تھی، جنہوں نے ود ہے، سواغ ہے، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 معبود تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کی طرف، اور کوئی اتنی آبادی نہیں تھی، کم و بیش کوئی 1 لاکھ کے قریب اس وقت پوری آبادی تھی پوری دنیا میں۔ تو کوئی دور دراز کے بڑے بڑے شہر بھی ابھی تعمیر نہیں ہوئے تھے، لوگ تقریباً کچھ فاصلے کے ساتھ ہی، لیکن وہ پاس پاس ہی گاؤں تھے ان کے، اتنی دور تک آبادیاں نہیں تھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت ان دونوں مقامات سے آپ کو نوازا، اور اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ اور یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ کوئی بھی نبی وہ اتفاقاً نبی نہیں بن جاتا، کہ مطلب قوم گمراہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی نیک آدمی کو نبی بنا دیا اور فرمایا کہ تم ان کی رہنمائی کرو۔ دیکھ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے کسی عمل کو دیکھے بغیر اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے یا اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا محض ایک فضل ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا جاتا۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی عمل ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی ریاضت ہے اور اس کی گریہ زاری ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو بندے کی کوشش کرنے سے جو قرب ملتا ہے اسے کسبی کہتے ہیں۔ کسبی یعنی بندے کی کوشش سے اس کو حاصل ہوا ہے، ہوتا یہ بھی اللہ کے فضل سے ہی ہے، لیکن بندے کا عمل ہوتا ہے وہ سامنے آیا ہوتا ہے۔ اور جو عمل دیکھے بغیر اسے عطا فرمایا جائے اسے وہابی کہتے ہیں۔ تو نبوت کا جو معاملہ ہے اس میں کسب شامل نہیں ہے، یعنی بندے کی محنت کوشش یہ شامل نہیں ہے۔ وہ جب پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تبھی سے اس کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے پابند کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ منصب اور مقام دیا گیا ہے، اب تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو قوم کے قبیلوں کے سردار بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ نے ملاقات کی، اور ان کے ساتھ باقاعدہ ایک مذاکرات کا جو ایک تسلسل ہوتا ہے، بار بار کی ملاقات، ان کو سمجھانا، ان کی باتیں سننا، پھر اپنی باتیں بھی سنانا۔ پھر وہ ان کے جو اعتراضات ہوتے تھے آپ ان اعتراضات کو بڑی عمیق نظر سے گہرائی کے ساتھ آپ سوچتے سمجھتے کہ یہ بندہ یہ سوال کر رہا ہے، آیا کہ سوال بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا اس کا، اس کو جواب دیتے، یعنی پوری اطمینان قلبی کے ساتھ آپ گفتگو کرتے، لوگوں کا جو بھی اعتراض ہوتا اطمینان قلبی کے ساتھ ان کو جواب دیتے۔ لیکن کیا تھا کہ ایک ایسا خمار ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اور جس کو قرآن نے بھی بیان کیا، میں بھی ایک رکوع ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہمارے سامنے آئے گا کہ لوگوں نے مال اور دولت اور پھر مال دولت کی حرص کو ہی اپنی زندگی کا شعار سمجھا ہوا تھا۔ اور 3 مقامات ہیں جہاں جو قرآن نے بھی بیان کیے، ان لوگوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کی اور آپ نے ان کو بت پرستی سے روکا اور دلائل بھی دیے کہ یہ باطل معبود کیسے معبود بن سکتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اس بارے میں بات کرنی تھی۔ تو ان لوگوں نے سب سے پہلے آپ کے لیے یہ پیشکش کی اور آپشن رکھا کہ نوح یہ بتاؤ کہ
تمہارا ساتھ دینے والے کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ غریب اور کمزور لوگ. کہا کہ غریب کمزور لوگ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے؟ یہ تو خود محتاج ہوتے ہیں، جہاں سے کوئی آسرا ملتا ہے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. یہ کوئی لوگ ہیں جن کو بنیاد سہارا بنا کے اور جن پر اعتماد کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم سب جھوٹے ہو اور میں سچا ہوں. ان لوگوں کو سہارا بنایا آپ نے. تو یہ تو بالکل کمزور اور لاغر قسم کے لوگ، ان کو ہم دولت کا اگر جھانسا دیں تو یہ تو ہماری طرف بھی آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہمارا سٹینڈرڈ کوئی اور ہے، ان کا معیار کوئی اور ہے. کیا آپ نے ہم دونوں کو ایک جیسا سمجھا ہوا ہے کہ وہ آپ کی بات مان گئے تو ہم بھی آپ کی بات مان جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا جس وقت بات چیت ہونی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ بات اس صورت میں ہوگی کہ جب ہم آپ سے ملنے کے لیے آئیں تو ان میں سے کوئی بندہ آپ کے ساتھ نہ بیٹھا ہو. کیوں؟ کہ ہمارے کھانے جدا ہیں، ان کے کھانے جدا ہیں. ہمارے رہنے کے جو مکانات ہیں وہ الگ ہیں، ان کے ہمارے جیسے نہیں ہیں. جن نشستوں پہ ہم بیٹھتے ہیں یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر ہم آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آئیں، ملنے کے لیے آئیں اور یہ لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوں، ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ تو جس طرح ہم نے امتیاز رکھا ہوا ہے اپنی زندگیوں میں، یہی امتیاز رکھتے ہوئے اگر آپ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے. اور تیسری چیز انہوں نے یہ ان کے سامنے رکھی کہ اے نوح تیرے ساتھ کمزور لوگ ہیں اور یہ غریب غربا لوگ ہیں. ویسے بتاؤ اگر تمہیں کوئی دولت اور کوئی منصب کوئی عہدہ چاہیے تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں، کم از کم ہمارے طریقے کی مخالفت ہو نہ کرو. ان تینوں ان کے اعتراضات اور جو ان کے اشکال تھے حضرت نوح علیہ السلام نے مختصر ان کو جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو کسی بھی بندے کی مقبولیت کا معیار ہے وہ اس کی دولت، اس کا منصب، اس کا عہدہ نہیں ہوا کرتا. اللہ کے نزدیک کسی بندے کے جو اس کے معتبر ہونے کا معیار ہے اس کے ایمان اور اس کے اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ ایمان اور اخلاص کسی غریب کو مل جائے تو وہ بھی اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور کسی امیر کو مل جائے تو وہ بھی. لیکن اگر ایمان اور اخلاص کی دولت نہیں ہے، دنیا کا بھلے کوئی بھی منصب اس کے پاس ہو، وہ چاہے غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو، وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہو سکتا. اس لیے تم جو کہتے ہو کہ ان کی نشستیں الگ ہونی چاہیے، ہماری نشستیں الگ ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا. جب اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے کہ یہ ان کا سٹینڈرڈ یہ ہو، ان کا سٹینڈرڈ یہ ہو، تو میں کیسے معیار بنا سکتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ملاقات کرنے آؤ تو وہ لوگ الگ ہو جائیں اور تمہارے ساتھ بات کی جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. رہا دوسرا مطالبہ کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید مجھے دولت اور یہ منصب اس طرح کی کوئی بات چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اس بات کے گواہ ہو جاؤ کہ نبی صرف اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے، بس دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اس لیے تبلیغ دین پر اور دینی مسائی کے اوپر دنیا داروں سے، لوگوں سے کسی قسم کی اجرت کا کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ساری چیزیں میں جیسے آپ کے سامنے عرض کیا، میں ایک رکوع پڑھتا ہوں جس میں ہمیں پھر بہت ساری اور بھی باتیں معلوم ہو جائیں گی. اور پھر یہ جب آپ ان کو تبلیغ کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ جو اللہ کی طرف سے پھر ان کے لیے وارننگز آ رہی تھیں اور ان کے لیے عذاب کی خبریں بھی آ رہی تھیں، وہ بھی آپ ان کو وقتاً فوقتاً آپ سناتے رہتے. اور یہ آپ کی اپنی قوم کو سمجھانے کی جو مدت ہے، عمر زیادہ ہے آپ کی. قرآن عزیز میں سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 1000 سے 50 سال کم ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو ان کی امت میں بھیجا تو وہ ان میں رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 950 سال، 950 سال تقریباً آپ کی تبلیغ کا دورانیہ ہے. اب جو قوم کے ساتھ بات چیت ہوئی اور جو معاملات تھے وہ کیا تھے؟
اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا قرآن عزیز کا جو حوالہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ صرف میں آپ کو جو آیتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل جو بھی اللہ نے فرمایا میں نے سارا آپ کے سامنے بیان کر دیا، وہ چند ایک حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ علیم، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کو اس بات کا پابند کیا کہ اپنی قوم کو جا کر ڈر سناؤ اس سے پہلے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ ان کو ڈر سناؤ کہ جو بت پرستی کر رہے ہو اس کے پیچھے اللہ کا عذاب ہے۔ قالا یا قومی انی لکم نذیر مبین، آپ نے فرمایا کہ اے قوم میں تمہاری طرف واضح ڈر سنانے والا، صراحتاً کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، میں تمہیں واضح کر کے ڈر سنا رہا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اور جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ بت پرستی میں تمہارے لیے عذاب ہے، اس بت پرستی کو چھوڑ دو، میری بات مان لو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں اس بات کی مہلت دی جاتی ہے۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، اس لیے کہ اللہ نے جو ایک وقت مقرر کیا ہے جب وہ وقت آ جائے تو پھر ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ تم میری بات سمجھ جاؤ۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ اینڈ ہے جب اپنی قوم کو سمجھا دیا تو اس کے بعد فرمایا کہ باری تعالیٰ میں نے تو تیرا پیغام جس لحاظ سے جس انداز میں پہنچانا چاہیے تھا یا اللہ میں نے تو اپنی قوم کو سمجھا دیا ہے۔ اب سورہ ہود کے تیسرے رکوع میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور قوم نے آگے سے کیا اعتراضات کیے۔ فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں وہ جو کل یوم علیم یعنی جو تمہارے اوپر دردناک عذاب آ سکتا ہے میں تمہیں ابھی اس کا خوف دلا رہا ہوں۔ فقال الملأ، تو وہ جو سردار تھے وہ کہنے لگے، الذین کفروا من قومہ، جو آپ کی قوم میں سے کافر ہو گئے، ان سرداروں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، تمہیں کون سی کوئی عجیب سی فضیلت ملی ہے، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں تم بھی کھاتے پیتے ہو، تمہارے اور ہمارے اندر فرق کون سا ہے؟ یعنی کہا کہ بشرا مثلنا، تم ہماری طرح کے بشر ہی تو ہو، تمہارے اندر کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، تمہاری پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم کمینہ سمجھتے ہیں، جن کو سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے ساتھ جو تم ایک گروہ جماعت بنائی ہے تو ہم تمہارے اوپر اعتماد کر لیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں کوئی ہمارے اوپر فضیلت ملی ہو، مال دولت ہمارے پاس، امیر امرا ہمارے پاس، اور جو اتھارٹی ہے، منصب ہے، عہدے ہیں، وہ سارے ہمارے پاس، تمہیں کون سی کوئی بڑی فضیلت ملی ہوئی ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سچے ہیں، اور تم جو ہمارے خداؤں کی مخالفت کر رہے ہو جھوٹے تم لوگ ہی ہو۔ تو آپ نے فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فامیت علیکم، پھر آپ نے بتایا کہ بالفرض اگر یہ دیکھو کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں سچا ہوں، اگر تمہاری لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر میں سچا ہوا اور میں نے اپنے رب کے احکامات کو پورا کر دیا اور اس کے بعد بھی تم میری بات نہ مانو تو بتاؤ پھر تمہارا کیا حال ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا ہوا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، یہ جو تمہیں باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی منصب چاہیے، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے مالداری کی کوئی طلب ہے۔ فرمایا کہ تم سے کسی مال کا کوئی میں مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں مجھے جو اجر ملنا ہے، صلہ ملنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے لوگوں سے مجھے کوئی صلہ نہیں چاہیے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور تم جو کہتے ہو کہ ان لوگوں کو دور بٹھاؤ تاکہ ہم تمہارے ساتھ آئیں، تمہارے پاس آئیں تو یہ غریب غربا نہ بیٹھے ہوں، آپ نے فرمایا کہ سیدھی بات سن لو، میں ایمان والوں میں سے کسی کو بھی تمہارے کہنے پر اپنے سے جدا نہیں کروں گا، یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ نبی کا منصب ہی یہی ہے، نبی اپنے ماننے والوں کو دور کر دے، اپنے ماننے والوں کو چھوڑ دے، ان لوگوں کے کہنے پر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
انہم ملاقو ربہم ولاکنی اراکم قوما تجہلون۔ یہ پھر آگے بتایا کہ تمہاری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں میری باتیں اس طرح سمجھ نہیں آئیں گی۔ وَيَا قَوْمَ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ پھر آگے سارا معاملہ ہے کہ اگر تم مجھے بار بار اسی طرح جھٹلاتے رہو گے، یہ بتاؤ کہ جب عذاب تمہارے اوپر آئے گا پھر تمہیں کون بچائے گا۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، حتیٰ کہ آپ نے پھر ان کو یہ خبردار کر دیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے غرق کر دینے والے کا تمہیں بیان کیا جاتا ہے۔ تو رؤسائے قوم نے کہا، جو وڈیرے تھے اور قوم کے سردار تھے، انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، اے لوگو یاد رکھنا نوح کے کہنے پر اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواغا ولا یغوث و یعوق و نصرا، 5 خداؤں کا تذکرہ کیا کہ ہمارے جو بڑے بڑے معبود ہیں، ود ہے، سواغ ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، ان کو تو بالکل نہ چھوڑنا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو چیلنج کیا، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے بڑی لڑائی کر لی ہمارے ساتھ اور بڑی کثرت کے ساتھ تو نے ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیا، فاتنا بما تعدنا، ہمیں زبانی کیا کہتا ہے کہ تم غرق کر دیے جاؤ گے، تو لاؤ نا وہ جس کا ہمیں ڈر سناتے ہو، وعدہ دلاتے ہو، لے آؤ وہ عذاب کون سا ہے۔ تو ان کنتا من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو انتظار کس بات کا ہے۔ یہ نبی ہوتا ہے کہ جس کے اندر صبر ہے، جس کے اندر برداشت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حوصلہ رکھا ہوتا ہے کہ قوم کی اس قدر گستاخیوں اور جرتوں کے باوجود بھی نبی نظر انداز کرتا رہتا ہے کہ آج نہیں کل سمجھ جائیں گے، پھر سمجھ جائیں گے، چلیں مزید مہلت دے دیتے ہیں۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سنا کہ اب تو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر سچے ہو تو وہ عذاب کیوں نہیں لے کے آتے پھر۔ تو آپ نے فرمایا کہ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ، یہ میں تو تمہیں صرف خبر سنا رہا ہوں، عذاب میں نے نہیں تمہارے اوپر مسلط کرنا، وہ اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ وما انتم بمعجزین، جب وہ عذاب آ گیا تو پھر تم میں سے کوئی بندہ بھی اسے ٹالنے کی ہمت نہیں رکھے گا۔ اس قدر آپ نے سمجھایا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، باری تعالیٰ میں نے اتنا لمبا عرصہ ان کو سمجھایا، کیا کوئی کمی ہے ابھی بھی؟ میرے بیان کرنے میں کوئی کمی آئی ہو، میرے سمجھانے میں کوئی کمی آئی ہو، مجھے نشاندہی فرما دے تاکہ جس انداز میں کوئی کمی آئی ہے وہ انداز اپنایا جاتا تو یہ سمجھ جاتے۔ اگر ابھی بھی کوئی کمی ہے، 950 سال تبلیغ کی، ابھی بھی کمی ہے تو مجھے نشاندہی فرما دے کہ ان لوگوں کو مزید سمجھا لوں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے نوح کی طرف وحی فرمائی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، تیری قوم میں سے جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اے نوح تو اسے مایوس نہ ہو، تو نے جو حق ادا کرنا تھا تو نے کر لیا، تیری ذمہ داری پوری ہو گئی، جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، اب ان کا معاملہ میرے سپرد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بعد پھر 3 دعائیں آپ نے کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، باری تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں روئے زمین پر اس لیے کہ اگر تو نے ایک فرد بھی کافروں کا چھوڑ دیا یہ تیرے بندوں کو پھر گمراہ کر دیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی تیرے نافرمان اور کافر ہی پیدا ہوں گے، اس لیے دنیا کے روئے زمین کے سارے کافروں کو یا اللہ اس دنیا سے ختم کر دے۔ اور دوسری آپ نے دعا فرمائی رب اغفر لی ولوالدی لمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے باری تعالیٰ مجھے بخش دے، میری اولاد کو جو ایمان لا کر میرے گھر میں شامل ہو چکی ہے، داخل ہو چکی ہے، اور ایمان والے مردوں کو بھی بخش دے اور مومن عورتوں کو بھی بخش دے، یعنی اپنے جو لوگ ہیں ایمان والے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتی۔ اور تیسری دعا کی ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالموں کو تو نیست و نابود کر دے
تو جب بھی اضافہ کر تو ان ظالموں پر اپنے عذاب کا ہی اضافہ کرنا، اس لیے کہ تیرا دین چھوڑ کے جینا چاہتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک کر کے جینا چاہتے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے؟ جو تیری حاکمیت کے باغی ہو گئے، تیرے عبادت کے باغی ہو گئے، تیرے قانون کے باغی ہو گئے، ان کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اچھا، پھر ہوا جی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ان کو غرق کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اب رہی تمہاری بات اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ان لوگوں کی بات۔ ایک کشتی تیار کرو اور کشتی کو خوب اچھی طرح تیار کرو، پھر جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کرو، پیچھے جو بھی رہ جائیں گے ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ جب آپ نے کشتی بنانی شروع کی، اب وہی سردار اور وہی لوگ جو نہیں مانے تھے وہ جب گزرتے تو مذاق کے طور پہ کہتے کہ اے نوح کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھئی تمہارے اوپر تو عذاب آنے والا ہے، ہم تو اپنا انتظام کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ جب عذاب آئے گا اور غرق کرنے کا عذاب آئے گا، تم کہتے ہو کہ سیلابی ریلے آئیں گے اور آسمان سے بارش برسے گی، زمین اپنا پانی اگل دے گی، تو یہ کشتی تمہیں بچا لے گی؟ تو آپ تھوڑے سے فکر مند ہو جاتے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ جب اس قدر پانی کی بہتات کہ آسمان سے بارش برسی اور زمین کے چشمے پھوٹے، پانی پانی ہو جائے گا، پہاڑوں تک پانی بلند ہو جائے گا، کشتی ہمیں کیسے بچائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح بس تم کشتی بناتے رہو، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سارے علم میں ہے کہ تم کشتی بنا رہے ہو۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کے بارے میں میرے ساتھ کوئی کلام نہ کرنا، میری حکمتیں ایسی ہی ہیں کہ بس تم کشتی تیار کرو، اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کر لینا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں جانتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، انہم مغرقون، یہ سب غرق کر دیے جائیں گے، تم بچ جاؤ گے۔ پھر ایک وقت آیا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، پھر وہ جب ہمارا عذاب کا وقت آیا اور زمین نے پہلا چشمہ یوں جاری کیا اور چشمہ جاری ہوا، لوگوں نے کہا، مذاق کر رہے تھے، اچھا یہاں سے پانی نکلے گا، یہاں سے پانی نکلے گا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لو، اور جو پیچھے رہ جائے گا چاہے وہ تمہارے اہل خانہ سے ہی کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر چکا ہوں، ان سب کو غرق کر دیا جائے گا۔ ومن آمنا، جو ایمان لے آئے، وما آمن معه الا قلیل، تو جو آپ پر ایمان لائے وہ تھوڑے سے لوگ ہی ہیں، صرف آپ پہ ایمان لائے، اکثریت آپ کی انکاری ہو چکی ہے۔ اور تاریخی روایت سے ملتا ہے کوئی 40 کے قریب لوگ تھے، 40 کے قریب جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور وہی بچے، اور باقی جتنے بھی تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے یعنی روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت تھی وہ ساری غرق ہو گئی، صرف ان 40 کے علاوہ۔ اب جو آگے نوع انسانی چلی ہے وہ انہی کی اولادوں سے چلی ہے۔ اچھا، اب ایک معاملہ تھا آپ کے بیٹے کا، جس وقت کشتی پہ سوار ہو رہے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا تمہیں نہیں پتہ کہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو بندہ پیچھے رہ گیا تو اسے ہلاک کر دیا جائے گا، اور تم ابھی تک وہیں پہ کھڑے ہو، تم کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس نہ آؤں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بیٹا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے ماموؤں کا جو اتنا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، میں تو اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، تو کیا یہاں بھی پانی چڑھ جائے گا اس کے اوپر بھی؟ تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میرا بیٹا تو اس میں آ گیا نا، اب باری تعالیٰ میرا بیٹا اس عذاب میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، کیا اس نے تیرا دین قبول کیا؟ عرض کی باری تعالیٰ نہیں کیا۔ فرمایا یہ تو تیرے اہل خانہ میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ رشتے تو بنتے ہیں دین سے، جب دین ہی باقی نہیں رہا تو رشتوں کا کیا کرنا؟ وہ تو رشتہ ہی خدا کے نزدیک معتبر نہیں ہے جس میں دینداری نہیں ہے۔ تو غرق ہو گیا وہ بھی، اور پھر یہ کشتی چلتی رہی ایک بڑے عرصے تک، کافی عرصے تک یہ کشتی چلتی رہی۔ جودی پہاڑ ہے، وقضی الامر واستوت علی الجودی، ان کا کام تمام ہو گیا۔ یہ کشتی جودی پہاڑ یہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے
درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بغداد تک چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پھر ان کی کشتی آ کے رکی، اور وکیل بعدا لقوم الظالمین، فرمایا کہ وہ جو ظالم قوم تھی اس سے چھٹکارا مل گیا، وہ ساری غرق ہو گئی۔ تو اس طرح پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہے، اور پھر آذربائیجان کے علاقے میں آپ خود پہنچے، وہیں پہ اپنی باقی زندگی گزاری، اور وہیں پہ پھر آپ کا وصال مبارک ہوا، اور آپ کا مزار مبارک بھی آذربائیجان کے اندر ہے۔ اب یہ جو واقعات ہم نے سرسری انداز میں سنا، اور کچھ واقعات ہم نے سمجھے، ان سے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور یہی ہمارے جتنے بھی دروس ہیں ان کا اصل جو رزلٹ ہے نا، رزلٹ نتیجہ ہم یہی لینا چاہتے ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں پیغام کیا ہے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ جو میں نے ابھی گزارش کر دی، دین کا لحاظ اگر نہ ہو اور عقیدہ اگر بگڑ جائے، باپ چاہے نبی بھی ہو، نبی کا فیضان بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اگر عقیدہ بگڑ جائے تو نبی کے فیضان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی جو رحمتیں ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے نا کہ بارش ہو رہی ہو اور آپ کا نہانے کو جی چاہتا ہو، تو آپ کہیں کہ میرے اوپر بارش کیوں نہیں برس رہی، جب کہ آپ کسی چھت کے نیچے ہوں، تو کہنے والا تو یہی کہے گا نا کہ بارش کا مزہ لینا ہے تو یہاں سے باہر نکلو نا۔ اب وہ چھت کے نیچے کھڑا ہو کے کہتا رہے کہ مجھے بارش کا پانی کیوں نہیں پہنچ رہا، تو اس میں بارش کا قصور تو نہیں ہے، قصور تو تیرا ہے، تو باہر نکل۔ تو اسی طرح جس نے عقیدہ اپنا خراب کر لیا، وہ چاہے کسی نبی کی بھی اولاد کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ہمیں بڑی فکر ہونی چاہیے، اور یہ اچانک سے عقیدے خراب نہیں ہوتے، اس میں پیچھے کئی بنیادیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بری صحبتیں اپنا اثر دکھاتی ہیں، جیسے فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ، ہر بندہ جو کرتا ہے وہی کرتا ہے جو اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ جب کسی کی عادت بگڑ رہی ہوتی ہے، آپ اپنے بچے یا بچی کی کوئی عادت دیکھیں بگڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، بس ہمارا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 تھپڑ لگائے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہم کی کریے، اولاد وڈی ہو گئی ہے، اگوں بولن لگ پیندی ہے، ہون کی کہہ سکتے ہیں۔ تو اصل جو بنیادیں بچپن سے ان کو وہ چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ کارٹونز مختلف ہیں جی، جس میں وہ بت پرستی اور کفریہ کلمات جیسے مناظر دکھائے جاتے ہیں، کلمات جاری کیے جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی بولتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، وہ دکھائے جاتے ہیں۔ جب وہی عادتیں پکی ہو جاتی ہیں، بڑے ہو کر جب وہی بولیاں بولتے ہیں، پھر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یار ایتے رستے کو ہور اپنا لیا۔ شروع سے جب اسے آپ چھوٹی چھوٹی نکریں پہناتے رہیں، اور بچہ یا بچی جس وقت 8-10 سال کی عمر میں ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، بچے یا بچیاں وہ بھی نکریں پہنتے ہیں، 10-12 سال، پھر جب وہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچتے ہیں، اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار نہیں، ہون کپڑے پورے پانے چاہیے تھے، اب وہ ضد کرتے ہیں ہمیں کس کپڑے میں پھنسا رہے ہیں آپ، بچپن سے عادت وہی پڑی ہوتی ہے۔ عادتیں جب پکی ہو جاتی ہیں پھر چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن کس بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے؟ کس بنیاد پہ؟ اپنی مالداری کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ مالداری کسی کے پاس ہے، کوئی بندہ بہت زیادہ پیسے تیلے والا ہے، تو یہ کوئی بات کبھی نہیں ہے۔ مالداری جب آپ کے اندر گھمنڈ پیدا کرے، تکبر پیدا کرے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کا ایک مزاج آپ کے اندر پیدا کرے، آپ اسی وقت سمجھ جائیں یہی وہ عمل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو سمجھایا۔ یہ گھمنڈ جو ان کے اندر تھا نا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں، تمہارے ساتھ بات کریں، کس بنیاد پہ؟ تمہارا ہمارا جوڑ کس بنیاد پہ بنتا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ بات کریں۔ قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا نا، الہاکم التکاثر، یہ مال دولت کی کثرت کا جو بندے کو ایک لالچ اس کے اندر پڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر چاہت ہوتی ہے، یہ چاہت مال کی اسے ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک شام فتح ہوا، اتنا مال غنیمت جہاں سے گزرتا لوگ گھروں سے باہر نکل کے دیکھتے تھے، یہ کس نے فتح کیا؟ فاروق اعظم نے۔ مبارکبادیاں پیش کرتے رہے۔ عمر وہ دیہات کے رہنے والے، ملک شام سپر پاور کو انہوں نے فتح کر کے رکھ دیا۔ عمر کے پاس مال غنیمت پہنچا، ہاتھ مارتے ہیں اور ساتھ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں
لوگوں نے کہا کہ عمر ہر طرف سے مبارکیں آ رہی ہیں اور تم رو رہے ہو. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ یہود و نصارہ جو ذلیل و رسوا ہو گئے کس بنیاد پر؟ اسی مال کی وجہ سے. اور آج یہ مال کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اس سے. حضرت نوح علیہ السلام کے وصال مبارک کا وقت جب آیا تھا نا تو ملک الموت آئے تو آپ کی جھونپڑی دیکھ کر وہ حیران رہ گئے. آپ کی اتنی جھونپڑی تھی کہ آپ اس میں سوتے تھے, چھوٹی سی, تو ٹانگیں آپ کی جھونپڑی سے باہر ہوتی تھیں. ملک الموت نے کہا کہ کیسا اللہ کا بندہ ہے, 950 سال سے زیادہ عمر پائی, ایک مکمل گھر بھی نہیں بنا سکا اپنا, ایک مکمل گھر بھی نہیں بنا سکا. انہوں نے کہا کہ میں گھر کیسے بناتا, جب بھی میں اس کو بنانے کی کوشش کرتا تو مجھے یہ لگتا کہ بس تو آ گیا ہے, بس تو جو موت کا پیغام ہے وہ لے کے آ گیا. میں ساری عمر تیرا انتظار کرتا رہا. اب میرے پیش نظر یہ تھا کہ ادھر میں گھر بنانا شروع کروں, ادھر تو آ جائے, میرے کس کام کا رہے گا, میں تو تیرے انتظار میں رہا. تو ملک الموت نے کہا کہ نوح, ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ لوگوں کی عمریں 100 سال کی ہوں گی لیکن ان کے گھر بڑے بڑے محلات پہ مشتمل ہوں گے, بڑے بڑے محلات, عمریں صرف 100 سال کی. حضرت نوح نے فرمایا کہ اگر میں اس زمانے میں پیدا ہوا ہوتا, بس پیدا ہوتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ لیتا, اس کے بعد کبھی بھی سر نہ اٹھاتا. 100 سال کی عمر اور اتنا جناب بڑے بڑے مکانات اور اتنی مال دولت, فکر ہی نہیں ہوگی لوگوں کو. تو ہمیں ضرور اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے, اور پھر اس طرف بھی ہمیں خاص طور پہ توجہ کرنی چاہیے کہ جس وقت آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی غرق ہو جائے گا, فرمایا کہ یہ تیرے اہل خانہ میں شمار ہی نہیں ہوتا. آگے فرمایا کہ اے نوح, جس سوال کا تمہیں حق نہیں پہنچتا وہ سوال تو نے میری بارگاہ میں کیوں کیا؟ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں. تو علماء نے لکھا کہ پھر اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں کہ میں نے تمہاری بارگاہ میں, تیری بارگاہ میں ایسا سوال کر دیا ہے کہ جو مجھے حق نہیں پہنچتا تھا. صوفیاء نے لکھا کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ اللہ کا فرمان آیا کہ تم نے وہ سوال کیوں کیا جس کا تمہیں حق نہیں ہے, تو صوفیاء نے لکھا کہ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس قدر شرمندہ ہوئے اور نادم ہوئے, 40 سال آپ نے اس ندامت کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا, یہ سوچتے ہوئے کہ کس منہ سے میں اپنے رب کی طرف, 40 سال آپ نے گریہ زاری کی اور آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا. اللہ اکبر. لیکن اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر بندے سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لے, اس کی غلطی معاف کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آخری بات ہمیں اس میں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جی, بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ. اسی ایک علاقے پر جہاں پہ آسمان سے بھی پانی بہا دیا گیا, زمین سے بھی پانی نکال دیا گیا, وہ سارے لوگ جو غرق ہو گئے, تو کشتی ضروری تھی وہاں پہ, کشتی ضروری تھی. کیا کشتی بناتے, اس میں سوار ہو کے نکل جاتے, تب ہی انہوں نے بچنا تھا, اس کے علاوہ نہیں بچ سکتے تھے. ہیں جی. اب دیکھیں اس قدر پانی, اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ پوری دنیا میں پانی جاری کر دیا گیا تھا, اگرچہ وہ آبادی تھوڑی سی جگہ پہ تھی, پوری دنیا میں یہ پانی جاری کر دیا گیا تھا. تو کیا جب پوری دنیا میں پانی جاری کر دیا گیا تو آخر جب لہریں آتی ہیں, سیلابی ریلا آتا ہے, تو کشتی اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکتی, وہ بھی ڈول جاتی ہے. تو پھر کشتی میں سوار کیوں کیا گیا؟ اسی جگہ پہ فرمایا جاتا ہے کہ فلاں پہاڑی پہ تم چلے جاؤ, وہاں پہ پانی نہیں چڑھے گا, یہاں پہ چڑھ جائے گا. تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ کشتی بنانی ضروری تھی اس لیے کہ بعد کے لوگوں کو بتانا تھا کہ اگرچہ اللہ پر بھروسہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے, لیکن جو بچنے کے اسباب ہیں وہ اسباب بھی پیدا کیے جائیں گے. مثال کے طور پہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے, شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. تو دوائی کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے, لیکن آپ کے ذمہ کیا ہے؟ بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ اسباب آپ نے پیدا کرنے ہیں. آپ عام طور پہ نا اپنے معاملات میں کہہ دیتے ہیں اللہ مالک ہے جی, جو اللہ نے کرنا ہے وہی ہونا ہے, تسی کچھ نہیں کرنا.
اپنے حصے کا کام کریں، اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں، پھر بندے کو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ چند ایک جو چیزیں ہیں ہم نے سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور وقت ہمارا مکمل ہو گیا، میں ایک چیز مزید چونکہ ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے کہ بیٹے نے جب آپ نے بلایا تھا کہ بیٹا تم کشتی میں کیوں نہیں سوار ہوئے، بیٹا ایک اونچی ٹھیک ٹھاک بڑی پہاڑی تھی، اس کی طرف بھاگا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جتنا بھی پانی آ جائے کیا اس پہاڑی کی چوٹی تک بھی پانی پہنچ جائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر غرق ان کو اسی پانی میں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عذاب جو کسی بھی قوم پہ آتا ہے نا، وہ اس کو عبرت دینے کے لیے ہوتا ہے۔ عبرت کا مطلب کیا ہے کہ تم پھر اپنی جتنی بھی کوششیں کر لو، جتن کر لو، جب تک تمہارے اندر اللہ کی نافرمانی موجود رہے گی تم سمجھ نہیں سکتے کہ تمہیں عذاب کس کس صورت میں آئے گا اور کہاں کہاں سے آئے گا۔ اب وہ اپنی عقل کے بل بوتے پر تو ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اس چوٹی پر بھی پانی پہنچ جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے اس جگہ پہ بھی پانی پہنچا کے اس کو غرق کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا نظام نہیں چھوڑا جاتا۔ مثال کے طور پہ جب فرما دیا کہ جو سودی نظام ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہو گیا۔ اس نظام کو، دیگر نظام کو نہ چھوڑا جائے تو اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکیں گے؟ کسی بندے کے وام و گمان میں بھی تھا، ڈینگی کا مقابلہ تو کر لیا ہم لوگوں نے، اور ہیپاٹائٹس کا بھی مقابلہ کر لیا، اس کا بھی علاج دریافت کر لیا، اور بھی بہت ساری بیماریاں ان کے بھی علاج دریافت کر لیا۔ کسی کے ذہن میں تھا کہ یہ کرونا بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو یہ سارے واقعات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں، ہمارے لیے نصیحت ہیں، سمجھنے کی وہ ساری باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا ہمیں فہم عطا فرمائے اور پھر اپنی زندگی کو ہمیں سنوارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ واقعی